اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے ہی نہیں۔ ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز، ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائیں، جمعہ پڑھے، قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کریں، مردے کو دفنائیں کفنائیں، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے۔ بھئی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ مذہب دین نہیں ہے، یہ دین کا تصور ہی نہیں۔ ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں۔ علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا۔ پہلے مسلمان بادشاہ تھے، ملوکیت تھی، وہ اسلام تو نہیں تھا۔ اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا ہوں۔ تب 30 برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت رہے گی۔ بعد میں تو ملوکیت آ گئی، یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں۔ بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے، اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء، یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا بھی حال یہی تھا۔ اسلام کہاں ہے؟ اس کے بعد آ گئے انگریز۔ انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو۔ آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے، اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لاز سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لاز، یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس۔ تو انگریز